بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ علم دین نہ سیکھنے کی بنا پر ہم لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم پر وہ عبادت لازم بھی ہو گئی ہے یا نہیں. جیسے مثلا قربانی کا ہی لے لیں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم پہ قربانی لازم ہو چکی ہے، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ قربانی لازم نہیں ہوتی لیکن وہ اپنے آپ پر قربانی لازم سمجھتے ہوئے بے جا تکلف اختیار کرتے ہیں، اور تنگ دستی کے باوجود بیچارے کبھی قرضہ لے کر یا اپنی بہت ساری ضروریات روک کر بہت ہی اذیت میں مبتلا ہو کر قربانی کر رہے ہوتے ہیں. بعض گھروں میں رواج ہوتا ہے کہ جی ہمارے تو والد صاحب ہر سال قربانی کرتے ہیں، ہم تو نہیں کرتے ہیں. بعض گھروں میں اس طرح رواج ہوتا ہے کہ ایک ہی جانور پورے گھر والوں کی طرف سے ذبح کیا جاتا ہے. بعض جگہ یہ قربانی منتقل ہوتی ہے، بھئی ایک سال والد صاحب نے کی، دوسرے سال والدہ نے، تیسرے سال بھائی کی طرف سے، چوتھے سال بیٹی کی طرف سے. تو ان میں یاد رکھیں کہ کچھ امور جائز لیکن تقریباً ناجائز امور ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10ویں ذوالحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پیارا نہیں ہے. یعنی قربانی کا خون جانور ذبح کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام مقبول میں پہنچ جاتا ہے. آخر میں ارشاد فرمایا لہٰذا اس کو خوش دلی سے کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی میں بہت سارے انعامات رکھے ہیں. ایک یہ کہ میدان محشر میں یہ جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا اور یقیناً سفارش کے لیے لایا جائے گا. دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر ذبح کیا جاتا ہے، تو گویا کہ ہم ایک بہت ہی پیارا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسا عمل کرنا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے. معلوم ہوا کہ رضا الہی کی خاطر جب ہم عبادت کرتے ہیں تو وہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے. اور آخر میں ایک حکم ہے، ارشاد فرمایا کہ اس کو خوش دلی سے کرو. تو معلوم ہوا کہ وہ بھائی اور بہن جو بسا اوقات بڑی تنگ دلی محسوس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو قربانی بس اب اتنے پیسے نکالو، ہر سال ہی قربانی آ جاتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر قربانی کرتے ہیں تو یقیناً اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، اور آخرت کا ذکر تو آپ نے سماعت ہی فرمایا. جو بھی صدقہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے وہ رائے گا نہیں جاتا، اس پہ بڑے اجر و ثواب مرتب ہوتے ہیں، دنیا میں بہترین بدلے دیے جاتے ہیں. لہذا خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے خوش دلی سے ثواب کا طالب ہو کر قربانی کی تو یہ قربانی جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائے گی. گویا کہ دو چیزیں سرکار نے بیان فرمائی، ایک خوش دلی سے قربانی کرنا اور دوسرا طالب ثواب ہو کر قربانی کرنا. اگر یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو یہ قربانی ہمارے لیے جہنم کی آگ سے ایک عظیم رکاوٹ بن سکتی ہے. چنانچہ ایک تو خوش دلی سے کرنی چاہیے اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ثواب حاصل کرنے کی غرض سے. چنانچہ اس میں اشارہ کر دیا اس طرف کہ یوں نہ ہو کہ بسا اوقات ہم ایک جانور لے کر آتے ہیں لیکن صرف اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے لے کر آ گئے. مثال کے طور پہ قربانی کرنے کا ارادہ نہیں ہے لیکن بچوں نے کہا نہیں ہمیں تو جانور چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نہیں بلکہ صرف بچوں کا دل رکھنے کے لیے انسان جانور لے آیا، تو حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نہیں ہے. قربانی اس سے بھی بہرحال ہو جائے گی لیکن ہو سکتا ہے کہ ثواب ضائع ہو جائے. اس لیے اللہ کی رضا کی خاطر لائیں، اس صورت میں بھی اللہ کی رضا کی خاطر لائیں. آپ ضمن بچے اس سے نفع حاصل کریں یا بچے تو ویسے ہی خوش ہوتے ہی ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. اسی طریقے سے بسا اوقات ہم لوگوں کے تانا زنی سے بچنے کے لیے جانور خرید کر لے کر آتے ہیں کہ اگر نہیں لائیں گے تو خاندان والے کہیں گے کہ دیکھیں جی اتنا پیسہ ہے اور جانور لے کر نہیں آئے. تو اس لیے لوگوں کے تانے سے بچنے کے لیے، صرف لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے جو جانور ذبح کیا جائے گا یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نہیں ذبح کیا گیا. ہاں اگر دونوں نیتیں شامل ہیں، طالب ثواب ہو کر لے کر آئے ہیں لیکن کہیں ضمناً یہ خوف بھی ہے کہ اگر
لوگوں ہم نہیں لائیں گے تو لوگ برا بھلا کہیں گے، ہم پہ طنز کیا جائے گا، وہ ایک الگ صورت ہے۔ اس میں پھر جتنا اللہ کی رضا کی خاطر ہم نے جانور لائے ہوں گے اتنا ثواب ملے گا، اور جتنا صرف لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے لے کر آئے ہوں گے، جتنا نیت کا حصہ اس میں شامل ہوگا اتنا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور لانے کا تو پہلے ہی ارادہ ہوتا ہے، لیکن بڑا جانور جان بوجھ کر لے کر آتے ہیں تاکہ لوگ جب دیکھیں تو پورے محلے میں واہ واہ ہو جائے، پوری کالونی میں، پوری مطلب ایریا میں واہ واہ ہو جائے کہ بھئی فلاں صاحب تو بہت بڑا جانور لے کر آئے ہیں، اور پھر جب دور دور سے لوگ آ کر اس کو دیکھتے ہیں شوق و ذوق سے تو اور زیادہ خوشی اور مسرت محسوس ہوتی ہے۔ تو صرف خوشی اور مسرت کا محسوس ہونا تو خیر کوئی برا نہیں ہے، ایک فطری تقاضا ہے، لیکن اصل امتحان نیت کا ہے۔ اگر انسان صرف اس لیے نیت کر رہا ہے، اس نیت سے لے کر آیا ہے کہ لوگ دیکھ کر اور واہ واہ کریں اور پھر مجھے پورے علاقے میں میرا نام مشہور ہو جائے، تو جتنا اس میں انسان کی نیت شامل ہوگی یا نیت میں جتنا اس معاملے میں فساد ہوگا اتنا ثواب ختم ہوگا، اور جتنا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انسان نے نیت کی ہوگی، کوشش کی ہوگی، اس پہ انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت ہی جانور لے کر آئیں تو جہاں جانور کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ظاہری چیز کا اعتبار کیا جاتا ہے، وہیں اپنے باطن پہ نگاہ رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں۔ معلوم ہوا کہ اس سے یہ بھی ایک سوال کا جواب ہو گیا۔ بعض بھائی یہ کویسچن کرتے ہیں کہ اگر ہم جتنا پیسہ قربانی میں صرف ہوتا ہے یہ نہ کریں اور غریبوں کی امداد کر دیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب اس حدیث پاک میں آ گیا کہ اگر فی نفسی قربانی فرض نہ ہوتی بلکہ نفل قربانی ہوتی تو اس میں ہمارا مشورہ یہی آپ کو ہوتا کہ نفل قربانی کے بجائے آپ یہ پیسہ غریبوں کی ضرورت میں خرچ کر دیجئے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایک ہے قربانی کا واجب ہونا، اور واجب قربانی جب ہے تو پھر یہ غریبوں کو نہیں دے سکتے، اس میں اگر آپ دیں گے تو یقینی سی بات ہے ترک واجب کی بنا پر گنہگار ہوں گے۔ لہٰذا اس دن تو یہی عمل پیارا ہے کہ جانور کو ذبح کیا جائے، اور اگر واجب ہے تو واجب کو پورا کیا جائے۔ بلکہ نفل میں بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس غریب کی امداد اگر گوشت کے ذریعے کر دیں تو بہت اچھا ہے کہ اس دن جانور کا ذبح کرنا بہت ہی بہتر ہوتا ہے۔ یہ ایک پہلے بات یاد رکھیں کہ ہمارے گھروں میں جو عموماً یہ ایک بات مشہور ہوتی ہے کہ جی ہمارے گھر میں تو قربانی ابا جان ہی کرتے ہیں، والد صاحب قربانی کرتے ہیں، کسی ایک آدھ کے اوپر ہم ذمہ داری ڈال دیتے ہیں اور وہی ہر سال بس قربانی کرتے رہتے ہیں۔ صحیح مسئلہ جاننے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے کہ قربانی واجب کس پر ہوگی۔ اسی طریقے سے بعض اوقات یہ بھی غلطی کی جاتی ہے کہ ایک جانور لایا جاتا ہے جیسے بکرا بکری لے آئے اور کہتے ہیں یہ تمام گھر والوں کی طرف سے ہم قربانی کر رہے ہیں، تو یہ بھی غلط ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو پہلے یہ بات جان لیں کہ کس شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے۔ قربانی ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ کسی گھر کے سرپرست یا گھر کے کفیل پر ہی لازم ہو یہ کوئی قاعدہ شرعیہ نہیں ہے، بلکہ گھر کے ہر فرد میں شرائط دیکھی جائیں گی۔ قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، 10 ذو الحجہ، 11 اور 12۔ 10 ذو الحجہ کی شہر کے حساب سے جب عید کی نماز ہو چکے اس کے بعد سے قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد 12 کی غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ 3 دن ہوتا ہے، دن میں بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن رات میں کرنا مکروہ ہے، دن میں کرنا افضل ہے، اور سب سے پہلا دن سب سے افضل ہوتا ہے۔ تو 10 ذو الحجہ، 11 اور 12 ان 3 دنوں میں ہر شخص اپنے گھر میں موجود جتنے بھی افراد ہیں جو بالغ ہیں وہ سب اپنے اندر ان شرائط کو تلاش کریں، جن کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ والد پر نہیں ہے، والدہ پر نہیں ہے، بیٹے پر نہیں ہے، لیکن بہو پہ قربانی واجب ہے کیونکہ وہ تمام شرائط کی جامع ہے۔ اسی طریقے سے کبھی والد پر بنتی ہے، کبھی والدہ پر بنتی ہے، کبھی سب پر بن رہی ہوتی ہے، ہر بیٹا بیٹی پہ قربانی بن رہی ہوتی ہے اور ہر ایک کو قربانی کرنا واجب ہوتا ہے، لیکن ہم توجہ نہیں کر پاتے، مسائل سے ناواقفی کی بنا پر واجب ادا نہیں ہوتا اور سخت گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کی چند شرائطیں، پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا۔ کافر پر قربانی واجب نہیں ہے، مسلمان پہ قربانی واجب ہے۔ ایسی اگر کوئی نان مسلم تھا اور وہ مسلمان ہوا ہے
تو زمانہ کفر کی چاہے وہ کتنے مالدار کیوں نہ ہو اس پہ کوئی قربانی وغیرہ لازم نہیں ہوگی۔ دوسرا عاقل ہونا، غیر عاقل شخص یعنی پاگل مجنون پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسرا بالغ ہونا، نابالغ پہ قربانی نہیں ہوتی چاہے وہ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ چوتھا ہے مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسافر کی شرعی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جو شخص اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل گیا ہو اور ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جاؤں گا، تو جو اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلا اس ارادے کے ساتھ کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانا ہے، وہ شرعی طور پہ مسافر بنتا ہے۔ اب اگر یہ سفر طے کرتا ہوا کسی شہر میں پہنچ گیا اور وہاں 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی ہے تب بھی یہ مسافر رہے گا۔ ہاں اگر کسی شہر میں پہنچ کر پھر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کی تو یہ مقیم کہلائے گا۔ تو مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہے، مقیم پر قربانی واجب ہے۔ لہذا اگر آپ اپنے گھر پہ ہی ہیں آپ مقیم کہلائیں گے، یا آپ سفر کر کے گئے کسی اور شہر میں اور وہاں پر آپ نے ایک ہی شہر کے اندر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی ہے تو آپ مقیم بن گئے، اور مقیم پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ شرائط قربانی کے 3 دنوں کے اندر دیکھی جاتی ہیں، جس میں 3 دنوں کے اندر چاہے پہلے دن، چاہے دوسرے دن، چاہے تیسرے دن بھی کسی میں شرائط پائی جائیں گی اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ تو نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 بالغ ہونا، اور نمبر 4 مقیم ہونا۔ اس کے بعد 5واں ہے مالک نصاب ہونا۔ مالک نصاب تقریباً زکوٰۃ سے ملتا جلتا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ مالک نصاب وہ شخص کہلائے گا جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنا کیش روپیہ ہو جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہو۔ تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر کیش موجود ہے تو وہ مالک نصاب ہے۔ تو 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنا روپیہ جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، یا پھر آپ کے پاس مال تجارت بیچنے کی غرض سے ایسا مال رکھا ہوا ہے کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ آپ کی ضرورت سے زائد جتنا بھی سامان ہے اس کی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے تو قربانی واجب ہے۔ مثال کے طور پہ علماء نے لکھا کسی کے گھر میں 6 کمرے ہیں، جو گھر کا مالک ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں، 4 کمرے یوز ہوتے ہیں، 2 کمروں میں ایسے تالا پڑا ہوا ہے کسی کام میں استعمال نہیں ہوتے، تو ان 2 کمروں کی قیمت کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے نصاب پہ سال گزرنا شرط ہے، قربانی کے نصاب پہ سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ چنانچہ اگر قربانی کے 3 دنوں میں پہلے دن اس کو اچانک مال مل گیا کہیں سے تو چاہے ابھی تو یہ ہاتھ میں آیا ہے لیکن فوراً قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو ایک مسلمان ہونا، دوسری شرط ہے عاقل ہونا، تیسرا بالغ ہونا، چوتھا مقیم ہونا، اور 5واں مالک نصاب ہونا۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس شخص پہ کچھ قرضہ تو نہیں ہے۔ بالفرض اگر وہ مالک نصاب ہے اور اس کے اوپر قرضہ بھی ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے، یعنی جو اس کے پاس موجودہ مال ہے اس سے قرض ادا کر دیا جائے تو ادائیگی قرض کے بعد کیا پھر بھی نصاب باقی رہے گا؟ اگر ایسا ہے تو قربانی لازم ہوگی، لیکن اگر یہ یقین ہے کہ اگر میں قرض ادا کر دیتا ہوں تو پھر یہ نصاب باقی نہیں رہے گا تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہ بھی ذرا دیکھا جائے گا۔ اچھا، اگر ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، مثال کے طور پر میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں نے 4 لاکھ روپے کسی کو دیے ہیں، 5 لاکھ روپے کسی کو دیے ہوئے ہیں، تو علماء نے فرمایا کہ اس شخص پہ بھی قربانی واجب ہو جائے گی، اس لیے کہ بہرحال یہ مالک تو ہے، تو کسی سے قرضہ لے کے قربانی وغیرہ کر لے اور بعد میں جب وہ ملے تو یہ اس کو قرض لوٹا لے۔ تو اس لیے یہ قربانی کی شرائط ذرا دیکھی جائیں۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا ٹھنڈے دل کے ساتھ، سکون کے ساتھ ذرا حساب کریں۔ مثال کے طور پہ ایک گھر ہے جس میں ایک والد ہیں، ایک ان کی زوجہ ہیں، ماں باپ یعنی ہیں، اور بیٹا ہے اور اس کی بہو ہے، ایک بہن بھی ہے، 5 افراد ہیں۔ یہ سب کا سب اپنا حساب و کتاب سب علیحدہ علیحدہ کریں گے۔ مثلا والد صاحب مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، مقیم بھی ہیں، تو یہ دیکھیں کہ ان کے پاس کتنا مال ہے، یہ اپنے مال کا خود حساب کریں، سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، مال تجارت ہے، ضروریات زندگی سے زیادہ سامان جو ان کا اپنا ہے ذاتی، وہ سب کا حساب کر کے یہ دیکھیں۔ ماں اپنا حساب کریں، یعنی بیوی جو ان کی زوجہ ہیں
وہ اپنا زیور لے اور پیسہ لے، اور جو گھر میں ان کی ذاتی ملکیت کا سامان ہے جو ضرورت زندگی سے زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس جوتے بہت سارے ہوتے ہیں، کچھ آؤٹ آف فیشن ہو جاتے ہیں، کچھ فیشن والے جوتے ہوتے ہیں۔ اب وہ جو آؤٹ آف فیشن رکھے ہوئے ہیں ان کا اگر اس موجودہ دور کے اعتبار سے قیمت کا حساب کتاب لگایا جائے، ایسے پرانے کپڑے رکھے ہوئے ہیں اور ان سب کا حساب کتاب بنایا جائے، ڈیکوریشن پیسز وغیرہ ہے، یہ ضرورت زندگی سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، ان سب کا حساب کرنا پڑے گا، تو پھر وہ دیکھیں ٹوٹل کتنا بنا۔ اس طرح بیٹا اپنا حساب کرے، بہو اپنے زیور وغیرہ کا حساب کرے، بیٹی اپنا کرے۔ معلوم ہوا کہ سب کے سب مالک نصاب ہیں بالفرض، تو 5 قربانیاں واجب ہوں گی۔ اب یہ نہیں کہ وہ فوراً ابا جان آپ تو کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ ہی کریں، ہر سال آپ ہی کرتے ہیں، ٹھیکہ ہم نے آپ کو دیا ہوا ہے اور ابا جان قربانی کا بکرا بنے ہوئے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی قربانی خود کرے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ پیسے دے دیں، والد صاحب سب کا جانور لے آئیں یا ایک گائے لے آئیں، اس میں ساروں کے حصے ہو جائیں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال قربانی سب اپنی اپنی کریں گے جو مالک نصاب ہوگا۔ تو جتنے سننے والے ان سے گزارش ہے کہ اپنا حساب و کتاب کریں اور دیکھیے کہ آپ پہ قربانی بن رہی ہے یا نہیں بن رہی۔ ایک ضروری مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو حاجی صاحبان ہوتے ہیں جو حج قران کر رہے ہوں یا حج تمتع کر رہے ہوں، ان پر ایک تو حج کے شکرانے کے طور پہ قربانی واجب ہوتی ہے، وہ چاہے کوئی مالک نصاب ہو یا نہ ہو ان کو کرنی ہی ہوتی ہے، اور اگر وہ بالفرض مقیم بھی ہیں اور مالک نصاب بھی ہیں تو عید الاضحیٰ کی قربانی علیحدہ ان پر واجب ہوگی۔ اس لیے ذرا اچھی طرح دیکھ لیں کہ اگر انہوں نے مکہ المکرمہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کی ہے اور وہ مطلب اتنا ان کا اسٹے ہے، مکے میں کنفرم بنتا ہے، اس کے بعد فلائٹ وغیرہ ہے، تو وہ مقیم بنیں گے، اور مقیم کے اوپر اگر وہ مالک نصاب بھی ہو تو عید الاضحیٰ والی الگ قربانی ہوگی۔ تو بعض حاجی صاحبان اس میں ذرا تذبذب کے عالم میں آ جاتے ہیں کہ ہم نے قربانی کی تو ہے، تو وہ تو حج کے شکرانے کی قربانی ہے جو آپ پر علیحدہ واجب ہے، اس کا عید الاضحیٰ کی قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا جو حاجی صاحبان مسافر نہ ہوں، مقیم ہوں اور مالک نصاب ہوں، باقی تمام شرائط بھی پائی جائیں، تو ان پہ بہرحال قربانی واجب ہوگی، اس کا تھوڑا سا دھیان رکھا جائے۔ چنانچہ یہ شرائط ہر شخص اپنے اندر دیکھے، اگر اس میں شرائط ان کو نظر آ جاتی ہیں کہ جس میں ہیں اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ جو بالفرض کسی نے یہ مسائل سنے کہ ہم پہ قربانی، یہ تو شرائط ہم میں پائی جا رہی ہیں، پچھلے سال بھی تھیں، اس سے پچھلے سال بھی تھیں اور قربانی واجب ہو گئی تھی، لیکن آپ نے قربانی نہیں کی، تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کم علمی اور لا علمی کی توبہ کریں، کیونکہ ان مسائل میں جہالت و عذر نہیں ہے، ہر ایک کو مسئلہ سیکھنا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کی قضا نہیں ہوتی ہے، یعنی قربانی کی قضا مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے آپ یہ سوچیں اب چلو پچھلے 4 سال قربانی نہیں کی تو اس سال ہم 4 حصے گائے کے اندر ڈال کر پچھلے سال کی قربانی کی قضا کر لیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو قربانی نکل گئی اس کی جگہ آپ کو یا تو جانور خریدا ہو تو اس کو زندہ صدقہ کر دیں کسی کو، یا اتنی قیمت جتنے کا ایک حصہ بن رہا ہو، یا ایک بکرا اگر آپ چاہیں تو چاہے گائے کا حصے کے برابر رقم دے دیں، اور چاہیں اگر آپ کے استطاعت اللہ نے دی ہے تو پھر ایک بکرے کی قیمت دے دیں۔ بہرحال پچھلے سال جتنی بھی قربانی نکلی ہے اس کے کفارے کے طور پر جتنی قربانیاں ہیں اتنی قربانیوں کے پیسے آپ کو صدقہ کرنے ہوں گے، یہ واجب ہے، یہ ادا کر دیں گے تو انشاءاللہ توبہ کے ساتھ اگر کریں گے تو کفارہ بھی ادا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کے نام اعمال سے گناہ بھی ہٹا دیا جائے گا۔ تو یہ تھوڑا سا شرائط سب سے پہلے آپ دیکھ لیں، شرائط دیکھنے کے بعد پھر آپ اگر جانور خریدنا چاہیں تو آپ ضرور جانور لیں۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے جانور لے کر اس کو اپنے پاس پالا جائے، چارہ وارہ کھلایا جائے، موٹا تازہ کیا جائے، یا پھر آپ آخری ٹائم میں جب لینا چاہیں تو لے لیں، فربا جانور ذرا لیں، موٹا تازہ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن شو بازی نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، فخر نہیں ہونا چاہیے، مقابلے بازی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی رضا کی خاطر آپ جانور لائیں اور قربان کریں۔ قربانی کے جانور مخصوص ہیں، ہم اپنے پاس سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتے ہیں۔ مثلا اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بس یہ قربانی کے جانور ہیں، سمجھ لیجئے، اس کے علاوہ کوئی جانور نہیں ہے۔ ہاں جو ان کی نسل سے ہوں یا ان کی نوع سے ہوں، مثال کے طور پہ افغانستان میں دمبے کی کچھ اور شکل ہے، یہاں پر دمبا کچھ اور ہے، وہ شکلیں بدل جانے سے کچھ نہیں فرق پڑتا، لیکن یہ جو چیزیں ہیں مطلب یہ مخصوص جانور ہیں، یہی قربانی کے جانور ہوتے ہیں، اور ان میں عمروں کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اونٹ کم از کم 5 سال کا ہونا چاہیے،
اس سے کم کی قربانی نہیں ہوگی۔ گائے کم از کم 1 سال کی ہونی چاہیے، اور 2 سال کی سوری، اور بکرا بکری دمبا دمبی کم از کم 1 سال۔ یہ ان کے عمریں ہیں، ان کا تھوڑا سا لحاظ رکھنا چاہیے، اس سے کم عمر کے جانور ذبح کیے تو قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں دمبا دمبی کے بارے میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک 6 ماہ کا دمبا ہے لیکن دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہے، کیا میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف قیاس ان کی قربانی کی اجازت مرحمت فرمائی، تو یہ پھر حکم عام رہا، دوسرے لوگوں بھی فقہا نے دوسروں کے لیے بھی اس کو جائز رکھا۔ لہذا دمبا دمبی میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ 6 ماہ کا ہو اور لیکن دور سے دیکھنے میں سال کا لگے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ قیاس کر کے ہم بکرا بکری کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ جی بکرا اگر 6 ماہ کا ہے دیکھنے میں سال بھر کا لگے تو اس کی قربانی بھی جائز ہو، دمبے تو اس کو قیاس نہیں کر سکتے ہیں، تو اس لیے بکرا بکری دمبا دمبی کم از کم 1 سال، اور گائے بھینس وغیرہ یا بیل ہو یہ 2 سال، اور اونٹ 5 سال کم از کم ہونا چاہیے۔ باقی یہ دانتوں کا مسئلہ ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں یہ دانت کھول کے دیکھتے ہیں، اگر 2 دانت کا بکرا ہے تو کہتے ہیں یہ سال ہو گیا پورا، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، اصل ہے عمر کا پورا ہونا۔ بعض اوقات جس کو ہم کھیری بکرا کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دانت ہوتے ہیں، اس کے لمبے دانت نکلتے نہیں ہیں اور کنفرم وہ سال بھر کا ہو چکا ہوتا ہے، مثلا آپ نے گھر میں پالا ہے، اس کے لمبے دانت نکلے ہی نہیں ہیں، بڑے دانت چھوٹے دانت ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ 1 سال سے ہم تو چارہ کھلا رہے ہیں، تو اب یہ نہیں ہے کہ اس کے دانت چونکہ نہیں نکلے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے، نہیں، بل اصل چیز عمر ہے، دانت نہیں۔ لیکن چونکہ ہمیں عمر کا اندازہ نہیں ہوتا اور منڈی والے ایک سے ایک ماسٹر آیا ہوتا ہے جھوٹ میں ماہر، بیسن کھلا کے وہ ان کے پلا کے بکروں کے پیٹ موٹے کر رکھے ہوتے ہیں، گیس بھری پڑی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں گوشت سے موٹا ہو رہا ہے۔ تو اب اس قسم کے لوگ جب موجود ہوں گے مارکیٹ میں تو لازم سی بات ہے کہ پھر شک پیدا ہوتا ہے، تو یہ ظاہری علامت مقرر کر دی گئی ہے کہ 2 دانت کا بکرا ہو، 4 دانت کی گائے ہو تو پھر ہم اس پہ اعتماد کریں گے، تو بہرحال یہ ظاہری علامات مقرر کر سکتے ہیں جب خریدنے ہوں تاکہ آپ دھوکے سے اور فراڈ سے بچ سکیں، لیکن جب آپ نے گھر میں پالا ہو یا کوئی آپ کا قریبی بہت ہی اچھا جاننے والا ہے، وہ سچ آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ اگر کہتا ہے کہ یہ بڑے دانت اس کے نہیں نکلے لیکن سال بھر کا ہو گیا، تو آپ اس کے قول پہ اعتماد کر کے اس کی قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ اصل عمر ہے، دانت نہیں۔ دانت تو اس عمر کا اندازہ کرنے کے لیے ہیں، اس لیے سال بھر کا ہونا ضروری ہے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ قربانی کے جانور مخصوص ہیں، ہم اپنے پاس سے کچھ اور ذبح نہیں کر سکتے، لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی خرگوش کو قربان کر رہا ہے، کوئی بکرے کو مرغے کو لے کے قربان کر رہا ہے کہ جب ہم اس کی قربانی کریں گے، تو ٹھیک ہے اللہ کی رضا کی خاطر کرنا چاہیں تو ثواب ملے گا، لیکن جو شرعی طور پہ قربانی کا وجوب ہے وہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ اگر آپ نفلی قربانی بھی کریں گے، بکرا مرغہ ذبح کر دیا تو جو قربانی کا ثواب ہے بہرحال وہ ان مرغوں سے یا خرگوشوں سے حاصل نہیں ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ان میں کچھ حصہ داریوں کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، اونٹ میں 7 حصے دار ہو سکتے ہیں، اسی طرح گائے بیل بھینسا میں بھی 7 حصے دار ہو سکتے ہیں، لیکن بکرا بکری دمبا دمبی میں کوئی حصے دار نہیں ہو سکتا، ایک آدمی کو اپنی طرف سے ہی ادا کرنا ہوگا۔ لہٰذا اگر بالفرض ایسا کسی نے کیا کہ ایک آدمی ہے غریب، اس نے کہا یار میرے پاس 15,000 ہے، دوسرے نے کہا میرے پاس 12,000 ہے، چلو دونوں بھائی ملا کر ایک بکرا لے آتے ہیں اور ہم دونوں اپنی طرف سے کر لیں گے، آدھا تم لے لینا کاٹ کے، آدھا میں لے لوں گا، تو ان دونوں نے پیسے ملا کے بکرا لائے اور دونوں کے اپنے نام کی قربانی کی، تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ بکرا ایک آدمی کی طرف سے ایک ہی ہو سکتا ہے، اس میں 2 حصے دار نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلے سے وہ بھائی بہن بھی ذرا درس حاصل کریں کہ بعض وقت گھر میں ایک بکرا آتا ہے اور وہ نیت یہ کرتے ہیں کہ ہم سب کی طرف سے ایک بکرا، تو وہ کسی کی بھی طرف سے نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جس پر قربانی واجب ہے، جیسے شرائط جس میں پائی جائیں ہم نے بتایا، اسے قربانی ضرور کرنی ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ اس سال میں نہیں کرتا ہوں دوسرا کر لے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے عموماً گھروں کے اندر کہ اس سال کس کی باری ہے؟ ابا جان کی۔ نیکسٹ ایئر آتے تو ابا جان کہتے ہیں پچھلے سال تو میں نے کی تھی، اس سال میں بیوی کی طرف سے کر دیتا ہوں، ان کی ہو گئی، اس سے اگلے سال بیٹے کی، اس سے اگلے سال بیٹی کی۔ لیکن بالفرض ہر سال والد صاحب ہی مالک نصاب ہوتے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہوتا، تو یاد رکھیں پہلے سال تو والد صاحب نے کی، واجب ادا ہوا، دوسرے سال بیوی کی طرف سے کی، ان پہ واجب بالفرض نہیں تھی، تو ان کی طرف سے نفلی ہوگی، اور واجب چونکہ والد صاحب پہ تھی اور انہوں نے نہیں کی ہے تو یہ گناہ گار ہوں گے۔ تیسرے سال پھر اگر والد صاحب پہ واجب تھی لیکن بیٹے کی طرف سے کر دی، وہ نفل ہوئی، واجب ابھی تک باقی رہا، یہ گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لیے یہ
شرعی مسئلے کو ہم بہت ہی دائرہ ادب میں رہ کے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ شرعی مسائل کو کھیل نہ بنایا جائے، ان کو تباہ آزمائی کا ذریعہ نہ بنایا جائے، اپنی مہارت اور ذہن کی صلاحیت کی آزمائش کا ذریعہ نہ بنایا جائے، اٹکل پچو نہ کیے جائیں، تکے نہ مارے جائیں، بلکہ یہ دین ہے، قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، علماء سے رجوع کریں، مستند مفتیان کرام سے بات کریں اور پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ قدم قدم پہ انسان گناہگار ہوتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے درجات اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی بارگاہ سے رد کیا جا رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس پہ غضب متوجہ ہو رہا ہوتا ہے، رحمت متوجہ نہیں ہو رہی ہوتی۔ ویسے یہ قاعدہ قانون ضرور ہے کہ تھوڑا بہت عیب ہوتا ہے تو قربانی ہو جاتی ہے، زیادہ عیب ہو تو قربانی نہیں ہوتی، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے چونکہ عوام کو تمام عیوب و نقائص کے بارے میں صحیح اطلاع نہیں ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک عیب کو آپ معمولی سمجھ رہے ہوں اور حقیقتاً وہ عیب ہو، تو پھر اس میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے صاف ستھرا جانور دیکھنے کی کوشش کریں، تو عیوب و نقائص چیک کریں تو آگے سے لے کر پیچھے تک آپ آئیں۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے ناک چیک کر لیں، ثابت ہونی چاہیے، پھر آنکھوں پر آ جائیں، آنکھیں دونوں ہونی چاہیے، کاڑا یا اندھا نہ ہو، بھینگی کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اچھا آنکھ بھی چیک کر لیجئے گا کہ اس میں کنچا تو نہیں فٹ کر دیا بچوں کا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ پھوٹ جاتی ہے تو اس میں جعلی نکلی آنکھ لگا دیتے ہیں، اور اس میں بڑے ماسٹر اور ماہر لوگ بھی ہوتے ہیں، اس لیے ذرا خیال کریں۔ اس کے علاوہ کان اگر پیدائشی طور پر نہیں ہے قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کان کا پورا آپ سائز دیکھ لیں، اس میں 1/3 1/3 اگر کٹا ہوا ہے یا اس سے زیادہ ہے تو نہیں ہوگی، اس سے کم ہے تو ہو جاتی ہے، تو کان ثابت ہونا چاہیے۔ ہاں اگر چھوٹے چھوٹے کان ہیں، بعض بکروں کے تتنے سے کان ہوتے ہیں، چھوٹے ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیدائشی طور پہ نہ ہو نہیں ہوگی، کٹے ہوئے ہوں تو وہ 1/3 کا حساب دیکھیں گے۔ سینگ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بالکل جڑ سے ٹوٹ گیا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، اوپر سے ٹوٹا ہے جھڑ گیا ہے تو ہو جائے گی۔ بعض بکروں بکریوں کے پیدائشی سینگ ہوتے ہی نہیں ہیں، ان کی قربانی ہو جائے گی۔ کان میں اور سینگ میں فرق ہے، کان پیدائشی نہ ہو نہیں ہوگی، سینگ پیدائشی طور پہ نہ ہو جائے گی۔ دم چیک کر لیجئے گا، بعض اوقات تھوڑا سا کھینچ کر دیکھ لیں، ایسا نہیں ہو کیرل لائٹ سے جوڑی ہو۔ ہمارے استاد صاحب نے ایک واقعے میں بتایا تھا کہ وہ بچے لے کر آ گئے، وہ بھاگا تو اس کو دم پکڑ لی، دم ہاتھ میں رہ گئی، بکرا غائب، پتہ چلا کہ جی وہ تو ایرل لائٹ سے جوڑی گئی تھی، دم کٹی ہوئی تھی۔ تو اس لیے دم بھی چیک کر لیں، پھر پیر کھر وغیرہ دیکھیں، تھوڑے بہت کھر تو گھس جاتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تھوڑا بہت وہ اوپر کی اس کی کھر کی اوپر کی سطح چڑک جاتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن پیر بہرحال ثابت ہونے چاہیے، لنگڑا نہ ہو۔ اگر بکری یا گائے لینا چاہتے ہیں تو تھن بھی چیک کر لیں کہ پورے صحیح اس کے تھن ہونے چاہیے، خشک نہ ہو۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ بکری کے دونوں تھن درست ہونا ضروری ہے، ایک خشک ہو ایک صحیح ہے نہیں ہوگی۔ گائے کے کم از کم 3 تھن درست ہونے چاہیے، ایک خشک ہو جائے گی، لیکن 2 خشک ہیں 2 صحیح ہیں نہیں ہوگی، اس لیے اچھی طرح اس کو بھی چیک کرنا چاہیے۔ اور بوقت ذبح اگر جانور اچھلا اور وہ سینگ ٹوٹ گیا اس کا، یا بھاگی تھی گائے، ذبح کے وقت کی بات کر رہے ہیں، اور کوئی اس میں عیب پیدا ہو گیا، تو یاد رکھیں چاہے غنی ہو چاہے فقیر، ان دونوں کے لیے اب اس جانور کو ذبح کرنا جائز ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نیا جانور لے کر آئے، بلکہ بوقت ذبح جو عیب پیدا ہوتا ہے وہ بالکل سب کے لیے معاف ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ اب تھوڑا سا اس پہ آ جاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ بعض اوقات بکرے یا گائے لے کر آتے ہیں، چوری ہو جاتے ہیں۔ اس میں شرعی طور پہ حکم یہ ہے کہ غنی دوسرا جانور لے کر آئے، اور فقیر بیچارہ جو ہے وہ تو پہلے ہی غریب اور فقیر تھا، اس کا کوئی جانور چرا کر لے گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑی ذمہ فرمائے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں خالی توبہ، مطلب یہ کہ قربان تو کر نہیں سکتا ہے، احتیاطاً توبہ کر لے، باقی اس کے اوپر نیا جانور لے کر آ کر ذبح کرنا کوئی واجب نہیں رہے گا۔ اور جانوروں کی تعظیم کریں گے۔ تعظیم کرنے کا مطلب انہیں ذرا صاف ستھرا رکھنا، ان کے اگر نہلانے کا موقع ہے، گندگی ہے تو نہلا دیں، ان کو اچھا ہار وغیرہ پہنا کے رکھیں خوبصورت سے، انہیں تنگ نہ کیا جائے۔ یہ بعض نوجوان مطلب بھاگ رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں اس کو، اور پھر جانور بیچارہ پریشان ہو رہا ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ دم کھینچ رہے ہیں بہت زور زور سے، یہ یاد رکھیں بعض صورتوں میں گناہ بھی ہے۔ اسی طرح اگر آپ بالفرض اونٹ لے کر آئے ہیں تو اس کی سواری کرنا، بچوں کا بٹھا لینا بالکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فقہاء نے فرمایا اگر آپ بالفرض گائے لے کر آئے اور گائے دودھ دینے والی ہے اور آپ نے دودھ نکال لیا تو اس دودھ کا استعمال جائز نہیں ہے۔ مثلا اگر بعض اوقات تھنوں میں غلبہ ہوتا ہے دودھ کا، اگر تجا کو تکلیف اور اذیت ہوتی ہے تو اگر آپ بڑی گائے لے کر آئے تو اس کو دودھ نکال کے صدقہ کر دیں، وہ پی نہیں سکتے ہیں۔
اگر پیا اپنے گھر میں تو جتنی قیمت کا پیا ہے اتنی قیمت صدقہ کر دیں تاکہ خالصتاً قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو. اور اس میں اصول یہ کہا فرما ہے کہ قربانی کے جانور سے کسی قسم کا نفع لینا منع ہوتا ہے. ہم بعض اوقات بزرگوں کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ دیکھیے، بزرگوں کی طرف سے قربانی کرنا مستحب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جانور ذبح کر رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ علی ہماری طرف سے ہر سال ایک جانور ذبح کرنا. تو چونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کر رہے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ بزرگوں کی طرف سے قربانی کرنا افضل ہے. لیکن اس میں یہ بات ضروری ہے کہ اس پہ توجہ کی جائے کہ اگر ہم پر قربانی واجب ہے تو پہلے ہمیں اپنی طرف سے تو کرنی ہی ہوگی. ہاں اگر زائد حصے ہیں تو پھر آپ یقیناً بزرگوں کی طرف بھی منسوب کر سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ مثال کے طور پہ مجھ پہ قربانی واجب ہے، میں سوچوں چلو میں اپنی طرف سے نہیں کرتا ہوں، اس دفعہ قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کر دیتا ہوں. تو اس پر یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کرنے پر ثواب کا ترتب تو ہوگا، لیکن چونکہ میں نے واجب ادا نہیں کیا، مجھ پہ تو واجب تھی تو میں گناہگار بھی ہوں گا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم پر واجب ہے کہ نہیں. واجب ہے تو اپنی طرف سے تو کرنا ہی ہوگا. اب اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید وسعت عطا فرمائی، ہمت عطا فرمائی تو ضرور بزرگوں کی طرف سے کریں، اس میں بڑا ثواب ہے اور بڑا فیض حاصل ہوتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ ایک گائے لائیں، ایک حصہ اپنے طرف سے آپ نے کر دیا، اب 6 حصے آپ کے باقی بچے ہوئے ہیں، وہ اپنے کچھ مرحومین کی طرف سے کر دے، کچھ اپنے بزرگان دین کی طرف سے کر دے تو انشاءاللہ بہت ہی برکت کی امید ہے. کسی شخص نے ہمارے پاس کوئی امانت رکھوائی ہو اور وہ امانت رکھوا کے باہر چلا گیا، اب قربانی کے دن آ گئے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے پیسوں سے قربانی کر لیں اور پھر جب ہمارے پاس پیسے آئیں تو وہ امانت واپس رکھ دی جائے؟ دیکھیے، ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. جس شخص کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں یا وہ تنگ دست ہے تو امانت کے پیسوں سے قربانی نہیں کر سکتا، بلکہ کرے گا تو گناہگار ہوگا. کہ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی جانور کا قربانی کا جانور نہیں پاتا ہوں، لیکن کسی نے میرے پاس بطور امانت ایک جانور رکھوایا ہوا ہے، کیا میں اسی کو ذبح کر لوں؟ تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم 10 دن تک، قربانی کے ابتدائی 10 دنوں تک اپنے ناخن اور بال مت کاٹو، اسی میں اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی قبول فرما لے گا. تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت والے جانور جو بطور امانت رکھوایا ہوا تھا اس کی قربانی سے منع فرمایا، لہذا ایسا ہرگز نہ کیا جائے، کریں گے تو گناہگار ہوں گے. کیا قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، بہتر یہ ہے کہ چونکہ یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہے، اس لیے اس گوشت کو مسلمانوں تک پہنچایا جائے، کیونکہ یہ دن اصل میں جو عید بقرعید کا خصوصی دن ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی میزبانی کا گویا کہ دن ہے. اللہ تعالیٰ اس میں میزبان ہے اور ہم سب اس میں مہمان ہیں. اسی لیے اس دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہماری دعوت کا ایک اہتمام فرمایا ہے اس سے روگردانی کرنا لازم آئے گا. تو جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مہمان نوازی کا ارادہ فرمایا ہے تو پھر یہ گوشت غیر مسلم تک نہیں پہنچنا چاہیے. ہاں آپ ان کی مدد ضرور کریں، انسانیت کے ناطے پیسوں وغیرہ سے کر دیں، لیکن یہ گوشت مسلمان تک پہنچائیں. جانور کو رات میں ذبح کرنا جائز ہے؟ دیکھیے، قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، 10 ذوالحجہ، 11 اور 12. ان 3 دنوں میں دن کے اندر قربانی کرنا سنت کریمہ ہے. لیکن اگر کسی عذر کی بنا پر کوئی رات میں بھی قربانی کرتا ہے تو قربانی بہرحال ہو جائے گی. اگر عذر کے سبب ہے، کسی صحیح عذر کے سبب، تو پھر تو مطلب چلے کراہت کم سے کم ہے، لیکن بلا عذر اگر رات میں کی تو یہ کراہت کے ساتھ ہوگی، یعنی مکروہ ہے رات میں قربانی کرنا. تو وہ بھی مطلب یہ سمجھ لیں کہ 3 دن 2 راتیں ہیں، 10 کا دن پہلے ہوگا، پھر 11 کی رات، پھر 11 کا دن، 12 کی رات، پھر 12 کا دن. 3 دن 2 راتیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تیسرے دن گزرنے کے بعد، غروب آفتاب کے بعد ہم رات میں قربانی کر رہے ہوں کہ تیسرے دن یعنی 12 کے غروب آفتاب کے بعد تو قربانی کا وقت ہی ختم ہو جاتا ہے. لہذا اس چیز کا ضرور اچھی طریقے سے دھیان رکھا جائے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس پر اس قربانی باقی رہ گئی تھی، وہ اپنی زندگی میں نہیں کر سکا تھا، تو اب ورثاء کے لیے کیا شرعی حکم ہوگا؟
دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر واقعی یہ کنفرم ہے کہ ان پہ قربانی واجب تھی اور وہ اپنی زندگی میں قربانی ادا نہیں کر سکے، تو اس میں پھر حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ اس کو میت کے ترکے سے ادا کیا جائے گا۔ تو جو میت نے مال چھوڑا ہے اس میں بالترتیب 4 قسم کے حقوق وابستہ ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس سے میت کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، یعنی نماز جنازہ، کفن وغیرہ کا مسئلہ، اسی طرح قبر کے جتنے اخراجات ہیں وہ سب اس سے میت کے پیسے سے کیے جائیں گے۔ اگر کوئی وارث اپنی طرف سے بھی کرنا چاہے تو شرعاً منع بھی نہیں ہے، لیکن اگر تمام ورثاء میت کے پیسے سے کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں کہ میت کے پیسے سے ہی یہ کام کرنا، سمجھ لیں میت کے ترکے میں یہ سب سے پہلی چیز شامل ہوتی ہے کہ اس سے تجہیز و تکفین کی جائے۔ دوسرا ہوتا ہے اگر میت نے کوئی میت پہ قرضہ وغیرہ ہے کسی کا بھی، تو اس قرضے کو ادا کرنا۔ اب یہ قرضہ 2 طرح کا ہو سکتا ہے، ایک مخلوق کا قرضہ ہے، ایک خالق کا قرضہ ہے۔ اگر مخلوق کا قرضہ ہے، مثلا لوگوں سے قرضہ لیا تھا یا بیوی کا جیسے مہر ہوتا ہے، یہ بھی قرضے کی ایک صورت ہے، اگر زندگی میں ادا نہیں کیا تھا وہ ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا قرضہ یعنی ان پہ اگر زکوٰۃ لازم تھی یا قربانی واجب تھی ادا نہیں کی تو اس کے پیسے نکالے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد مالی وصیت ہوتی ہے، پھر چوتھا ورثاء کا حق ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شخص انتقال کر گیا اور کنفرم معلوم تھا کہ ان کے اوپر قربانی لازم تھی ادا نہیں کی، تو پہلے ان کے طریقے سے وہ قربانی کا جتنا مال ہے وہ صدقہ کیا جائے، پھر ورثاء کے اندر تقسیم کیا جائے۔ اب قربانی کے بچے کے بارے میں مسئلے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جانور خرید کے گھر لے آتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ جی جانور تو حاملہ ہے، جیسے گائے خرید کے لے آئے، تو اب اس کا کیا کریں؟ اس میں دیکھیں چند مسائل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک تو یہ کہ گھر پر لائے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ حاملہ جانور ہے، جب آپ نے ذبح کیا اس کا پیٹ کاٹا تو اندر سے مرا ہوا بچہ نکلا، تو کوئی حرج نہیں ہے، قربانی بالکل ہو گئی، اس مرے ہوئے بچے کو پھینک دیں۔ دوسرا یہ کہ آپ گھر لے آئے تھے اور آ کے منکشف ہو گیا کہ یہ حاملہ جانور ہے، کوئی بات نہیں، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، اور جب آپ نے کاٹا تو پیٹ سے زندہ بچہ برآمد ہوا تو اس کو بہرحال کراہت ہوگی، اس کو کون کھائے گا، لیکن کسی کو اگر دینا چاہیں، کوئی جیسے ہوتے ہیں جمعدار وغیرہ اٹھا کے لے جانے والے، وہ چاہتے ہیں تو اس بچے کو بھی ساتھ ہی ذبح کر دیں، زندہ کیونکہ نکلا ہے، ذبح کر کے ان کے حوالے کر دیں، وہ صحیح ہے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ جانور لے کر آئے اور اس نے قربانی سے پہلے بچہ دے دیا، یعنی ایام قربانی سے پہلے بچہ دے دیا، تو اب یاد رکھیں کہ جب ماں کو ذبح کریں گے تو ساتھ ہی بچے کو بھی ذبح کرنا واجب ہوگا۔ ایسا نہیں کر سکتے کہ ماں کو قربان کر لیا اور بچے کو پال لیا، ایسا نہیں کر سکتے، لہذا بچے کو بھی ذبح کریں گے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پہ قربانی نے پہلے بچہ دے دیا اور کسی نے قربانی کے ساتھ اسے ذبح نہیں کیا بلکہ روک لیا حتیٰ کہ قربانی کے دن گزر گئے، تو اب کیا اس کو پال سکتے ہیں؟ تو شرع حکم یہ ہے کہ نہیں، پال نہیں سکتے۔ واجب تو یہی تھا کہ اس کو ساتھ ہی کاٹ دیتے، کیونکہ یہ قربانی کا حصہ ہی ہے، تو گویا کہ یہ قربانی کا حصہ آپ نے نکال لیا، تو لہٰذا اب حکم شرع یہ ہوگا کہ اس جانور کو فوراً بعین ہی ذبح کو آپ نے بعین ہی صدقہ کرنا ہوگا، کسی غریب کو دے دیجئے۔ اور بالفرض اس کے بعد مزید ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے قربانی کے ساتھ اس کو ذبح نہیں کیا، قربانی کے دن گزر گئے، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زندہ اس کو صدقہ کر دیتے، لیکن آپ نے اس کو کاٹ دیا قربانی کے دنوں کے بعد، اب کاٹ دیا تو یہ آپ نے غلط کیا، اس میں سے کچھ نہیں کھا سکتے ہیں، یہ پورا کا پورا صدقہ کرنا ہوگا، بلکہ اس کاٹنے کی وجہ سے جو قیمت میں کمی آئی ہے اس کمی کو بھی صدقہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد مزید ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے قربانی نے پہلے بچہ دیا، آپ نے نہ کاٹا اور بعد میں بھی وہ زندہ رہا، آپ نے نہ کاٹا نہ اس کو صدقہ کیا، حتیٰ کہ اگلا سال آ گیا اور 1 سال میں وہ جانور اچھا خاصا بڑا ہو گیا، تو کیا اب اس سال اس کو کاٹ سکتے ہیں؟ تو حکم شرع یہی ہے کہ اب اس کو کاٹ سکتے ہی نہیں ہیں، اس کو زندہ ہی صدقہ کرنا ہوگا۔ چنانچہ اگر 1 سال کے بعد بھی آپ نے اس کو کاٹ دیا تو اس کو پورا کا پورا صدقہ کرنا ہوگا، اور کاٹنے کی وجہ سے جو قیمت میں کمی آئی وہ کمی بھی آپ کو صدقہ کرنی ہوگی۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا قیمت معلوم کرنے کا کہ آپ معلوم کریں زندہ ہو تو کتنی قیمت ہے، اور کسی قصائی سے پوچھیں کہ ذبح شدہ کی کتنی قیمت ہے، جتنے ڈیفرنس آئے جانور کے ذبح کے جانور کو صدقہ کرنے کے ساتھ ساتھ اتنا جو فرق آ رہا تھا وہ بھی آپ کو صدقہ کرنا ہوگا۔ لہٰذا یہ اچھی طریقے سے آپ جانور کے بچے کے بارے مسائل بھی ذہن میں رکھیں۔